اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ اور اس میں دیکھ رہے تھے موت پر ایمان۔ ہم دیکھ چکے تھے جو شخص مومن ہوتا ہے اس کی روح کیسے پرواز کرتی ہے، اور اب ہم دیکھیں گے جو کافر ہے اس کی روح کیسے جاتی ہے۔ اور جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اتر کر آتے ہیں، جس کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سراہانے بیٹھ جاتا ہے، اس سے کہتا ہے نفس خبیثہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچ کر جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اسے پکڑ لیتا ہے۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اسے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اسے مردار کی بدبو جیسی ایک ناخوشگوار اور بدبودار جھونکا آتا ہے، پھر وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے یہ کیسی خبیث روح ہے، وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقت کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نامہ اعمال سجین میں سب سے نچلی زمین میں لکھ دو، چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لے یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جائے۔ الحمدللہ۔ پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر وہی جواب دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ پھر وہی جواب دیتا ہے، اور آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہاں کی گرمی اور لو سے پہنچنے لگتی ہے اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی بستیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کر آتا ہے جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور اسے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے اور اس پر قائم رکھے، اور اس کے کرنے کے کام بہت ہیں، کریں گے تو یہ کام ہوگا۔ عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ برزخ لغت میں پردے یا آڑ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں یا دو حقائق کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ شریعت کی اسلامی عالم برزخ وہ عالم ارواح ہے جہاں روحیں زمینی عناصر کی قید سے آزاد اپنی مستقل زندگی رکھتی ہیں اور راحت اور اذیت سہتی ہیں۔ قبر کے حالات پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قبر دی، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچایا۔ کسی شخص کو جلا دیا گیا ہو یا پانی میں بہا دیا گیا ہو، جہاں جہاں کسی کی ذرات موجود ہیں وہیں اس کی قبر ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے منکر نکیر جواب کرتے ہیں۔ سارے انسان کو قبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور گناہ گار کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے، آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ قبر میں ہر شخص کو روزانہ صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے دوزخ والوں میں۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ بعد الموت سے کیا مراد ہے؟ بعد الموت سے مراد موت کے بعد قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جانا۔ رب العزت کا فرمان ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، سورۃ حج آیت 7۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ بعد الموت پر سو کر اٹھنا دلیل ہے۔ سو کر اٹھنا موت کے بعد زندہ ہونے کی طرح سے ہے۔ بعد الموت پر اللہ تعالیٰ کی قوت تخلیق دلیل ہے۔ بعد الموت کے لیے خشک اور بنجر زمین میں زندگی کا پیدا ہونا دلیل ہے۔ جیسے بارش ہونے سے خشک زمین میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ بعد الموت پر زمین اور آسمان کی تخلیق دلیل ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بہت بڑا کام ہے۔ جب رب تعالیٰ کے لیے پہلی تخلیق مشکل نہیں تو دوسری کیسے مشکل ہو سکتی ہے؟ بعد الموت کے لیے جزا اور سزا کا تصور دلیل ہے۔ اس دنیا میں انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں، کوئی نیک ہے اور کوئی گناہ گار، اس لیے دوسری زندگی کا ملنا ناگزیر ہے جہاں اعمال کا بدلہ ملے۔ بعد الموت کے لیے شریعت کی پابندیاں دلیل ہیں۔ شریعت کی پابندیاں عائد کرنے کا مقصد جزا سزا دینا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ایک دوسری دنیا برپا ہو جہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد الموت کے بارے میں خبریں دیں۔ اللہ تعالیٰ کی خبریں سب سے بڑی دلیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد الموت کے بارے میں خبریں دی ہیں۔ اس دن سور پھونکا جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے رکھا ہے، اور وہ منہ میں سور دبائے ہوئے بجانے کے انتظار میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہان کے فیصلے کا وقت آئے گا تو سور میں پھونک مار دی جائے گی، پھر سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ زمر آیا 68۔ سب دوبارہ اٹھ کر رب العزت کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ حساب و جزا کے لیے ایک میدان میں سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ سب لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز سورج انتہائی قریب آ جائے گا۔ اس روز اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوں گے۔ یوم البعث کو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام عرش تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں دور پر پہاڑ پر جو ان کو بے ہوشی ہوئی تھی وہ اس کا بدلہ ہے، وہ اس بار بے ہوش نہ ہوں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوشیار ہو جائیں گے۔ بعد الموت کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، اس پر ایمان لانا دین کے اہم واجبات میں ہے۔ بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی کیے جانے کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں اور رسولوں کا بھی کافر ہے۔ میدان حشر سے کیا مراد ہے؟ میدان حشر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں حشر ہوگا۔ حشر دوسری زندگی کے بعد ساری مخلوقات کا ایک میدان میں اکٹھا ہونا، جہاں سب لوگوں کو ان کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سفید گیہوں کی روئی جیسے صاف اور چپٹی زمین پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا۔ اس زمین میں کسی کا نشان نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں حاضری پر یقین رکھنا ایمان بالآخرت کا حصہ ہے۔ میدان حشر میں متقیوں اور مجرموں کا حشر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ سب انسان فرداً اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ حشر کی حاضری سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ لوگ پکارنے والے کی آواز کے پیچھے چلیں گے، لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ قیامت کے دن گمراہوں کا حشر چہرے کے بل پر ہوگا، ننگے سر ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ظالموں کا کوئی نہ دوست ہوگا نہ سفارشی، منکرین اور کفار کو اوندا منہ اٹھایا جائے گا۔ سورج لوگوں کے بہت قریب ہوگا اور انسان کا پسینہ 70 گز تک زمین پر پھیلا ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہ سکے گا، نگاہیں پتھرائی ہوں گی، لوگ سر اٹھائے تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے، ان کے دل اڑ رہے ہوں گے،
لوگ پسینے میں چڑابور ہوں گے، حشر کے میدان میں فیصلے ہوں گے۔ حوض کوثر سے کیا مراد ہے؟ حوض کوثر سے مراد وہ عظیم حوض ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں عطا کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کوثر طول و عرض میں مہینے کی مسافت کا ہے، پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور آب خور پینے کے برتن اس کے ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے، جس نے اس میں ایک دفعہ پی لیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ دین میں نئی باتیں نکالنے والے اس دن حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے کا شرف بخشنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا شرف عطا فرمانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔